بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے راہ روشنی۔ تو جناب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا قصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے، تو شروع کرتے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا یہودی کو تنہا مارنا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن تھی۔ احد کی لڑائی میں شریک ہوئی اور جب مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی اور بھاگنے لگے تو وہ برچہ ان کے منہ پر مار مار کر واپس کرتی تھی۔ غزوہ خندق میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب منصورات کو ایک قلعے میں بند فرما دیا تھا اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بطور محافظ کے چھوڑ دیا تھا۔ یہود کے لیے یہ موقع بہت غنیمت تھا کہ وہ تو اندرونی دشمن تھے ہی۔ یہود کی ایک جماعت نے عورتوں پر حملہ کا ارادہ کیا اور ایک یہود حالات معمول کرنے کے لیے قلعے پر پہنچا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہیں سے دیکھ لیا کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ یہود موقع دیکھنے آیا ہے، تم قلعے سے باہر نکلو اور اس کو مار دو۔ وہ ضعیف تھے، ضعف کی وجہ سے ان کی ہمت نہ ہوئی تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے ایک خیمہ کا کاٹنا اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور خود نکل کر اس کا سر کچل دیا۔ پھر قلعے میں یہ تو واپس آ کر حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چونکہ وہ یہودی مرد تھا، نامحرم ہونے کی وجہ سے میں نے اس کا سامان اور کپڑے نہیں اتارے، تم اس کے سب کپڑے اتار لاؤ اور اس کا سر بھی کاٹ لاؤ۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ ضعیف تھے جس کی وجہ سے اس کی بھی ہمت نہ فرما سکے، تو دوبارہ تشریف لے گئے اور اس کا سر کاٹ لائے اور دیوار پر کو یہود کے مجمع میں پھینک دیا اور وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو بالکل تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ضرور ان کی محافظ مرد اندر موجود ہے۔ میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا، اس وقت ان کی عمر تقریباً 73 سال کی تھی۔ اس لحاظ سے خندق کی لڑائی جو 5 ہجری میں ہوئی، ان کی عمر 58 سال کی ہوئی۔ آج کل اس عمر کی عورتوں کو گھر کا کام کاج بھی 2 بر ہو جاتا ہے، چاہے ایک مرد کا اس طرح تنہا قتل کر دینا اور اسی حالت میں کہ یہ حضرت سمیہ ام عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ سمیہ بن حیات حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ یہ بھی اپنے لڑکے حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور اپنے خاوند حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی طرح اسلام کی خاطر قسم کی تکلیفیں مشقتیں برداشت کرتی تھی، مگر اسلام کی سچی محبت جو دل میں گہر کر چکی تھی، اس میں ذرا بھی فرق نہ آنا تھا۔ اس کو گرمی کے سخت وقت دھوپ میں کنکریوں پر ڈالا جاتا تھا اور لوہے کی زدہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کیا جاتا تھا کہ تاکہ دھوپ سے لوہا تپنے لگے اور اس کی گرمی سے تکلیف میں زیادتی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر کا گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کا وعدہ فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کھڑی تھی کہ ابو جہل کا ادھر کو گزر ہوا، برا بلا کہا اور غصے میں برچاپ شرمگاہ پر مارا، جس کے زخم سے انتقال فرما گئی۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلی شہادت ان کی ہوئی۔ عورتوں کا اس قدر صبر، ہمت اور استقلال قابل رشک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آدمی کے دل میں کوئی چیز گھر کر جاتی ہے تو اس کی ہر بات سہل ہو جاتی ہے۔ اب بھی عشق کی بیسیوں کو کچھ قصے اس قسم سننے میں آتے ہیں کہ جان دے دی مگر یہی جان دینا اللہ کے راستے میں ہو، دین کی خاطر ہو تو دوسری زندگی بھی جو مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، سرخروبی کا سبب ہے۔ اگر کسی دنیاوی غرض سے ہو تو دنیا تو گئی تھی ہی، آخرت بھی برباد ہوئی۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔